السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور پوائنٹ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ رب العزت کے کرم سے آپ کی دعاؤں سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم عید کی نماز کا بیان آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ شوال کے مہینے کی پہلی تاریخ کو عید الفطر کہتے ہیں اور ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ یہ دونوں دن اسلام میں عید اور خوشی کے دن ہیں۔ ان دونوں دنوں میں دو رکعت نماز بطور شکرانہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے لیے وہی شرائطیں جو جمعے کے لیے ہوتی ہیں وہی عید کی نماز کے لیے ہیں، سوائے خطبے کے۔ جمعے کی نماز میں خطبہ فرض اور شرط ہے اور نماز سے پہلے پڑھا جاتا ہے۔ عید کی نماز میں شرط فرض نہیں بلکہ سنت ہے اور پیچھے یعنی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ عید کے خطبے کا سننا بھی جمعے کے خطبے کی طرح ہے، واجب، یعنی اس وقت بولنا، چالنا، نماز پڑھنا سب حرام ہے۔ عید کے دن 13 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ نمبر 2، غسل کرنا۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نمبر 4، عمدہ سے اپنا عمدہ کپڑا جو آپ کے پاس موجود ہو پہننا۔ نمبر 5، خوشبو لگانا۔ نمبر 6، صبح سویرے اٹھنا۔ نمبر 7، عیدگاہ بہت سویرے جانا۔ نمبر 8، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ یہ بات عید الفطر میں ہے کہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز، چھوارے وغیرہ کھانا۔ عید الاضحیٰ میں یہ چیز نہیں ہے، یعنی کہ نماز سے پہلے جاتے وقت کچھ نہیں کھانا عید الاضحیٰ میں۔ نمبر 9، عید کی نماز کے جانے سے پہلے صدقہ فطر دے دینا، یہ بھی عید الفطر میں ہے۔ عید کی نماز نمبر 10، عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا، یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نماز نہ پڑھنا۔ نمبر 11، جس راستے سے جائے اس کے سوا دوسرے راستے سے واپس آنا۔ نمبر 12، پیادل جانا۔ نمبر 13، راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد آہستہ آواز سے پڑھتے ہوئے جانا۔ یہ بات عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے، لیکن عید الاضحیٰ میں اونچی آواز کے ساتھ تکبیر پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ عید الفطر کی نماز تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز صبح سویرے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے بعد قربانی ہوتی ہے۔ اور اذان اور اقامت نہ عید الفطر میں ہے اور نہ ہی عید الاضحیٰ میں۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، نیت کرے۔ ترجمہ، میں نے نیت کی 2 رکعت واجب نماز عید کی 6 واجب تکبیروں کے ساتھ۔ یہ نیت کر کے ہاتھ باندھ لے۔ سبحانک اللہم آخر تک پڑھ کر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ ہر مرتبہ مثل تکبیر تحریمہ دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائے، بعد تکبیر کے ہاتھ لٹکا دے۔ ہر تکبیر کے بعد اتنی دیر توقف کرے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، یعنی درمیان میں اتنا وقفہ ہو۔ تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ لٹکائے بلکہ باندھ لیں۔ اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کر حسب دستور رکوع سجدہ کر کے کھڑا ہو۔ دوسری رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ لے، اس کے بعد تکبیریں اسی طرح کہے، لیکن یہاں تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ نہ باندھے بلکہ لٹکائے، پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے۔ نماز کے بعد 2 خطبے ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھے۔ دونوں خطبوں کے درمیان اتنی ہی دیر بیٹھے جتنی دیر جمعے کے خطبے میں۔ عید کی نماز یا خطبے کے بعد دعا مانگنا نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے منقول نہیں، مگر چونکہ ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے عید کی نماز کے بعد بھی دعا مانگنا مسنون ہوگا۔ عید کے خطبے میں پہلے تکبیر سے ابتدا کرے۔ اول خطبے میں 9 مرتبہ اللہ اکبر کہے، دوسری مرتبہ 7 مرتبہ، یہ امام کے لیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کا بھی یہی طریقہ ہے، دونوں عیدوں کا۔ کرتے وقت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا لفظ داخل کرنا ہے۔ جہاں عید کی نماز پڑھی جائے وہاں اس دن کوئی اور نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ہاں، بعد میں نماز گھر میں آ کر پڑھنا مکروہ نہیں، قبل نماز کے بھی یہ مکروہ ہے۔ عورتیں اور وہ لوگ جو کسی وجہ سے عید کی نماز نہ پڑھیں ان کو قبل نماز عید کے کوئی نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ عید الفطر کے خطبے میں صدقہ فطر کے احکام اور عید الاضحیٰ کے خطبے میں قربانی کے مسائل، تکبیر تشریق کے احکام۔ تکبیر تشریق یعنی ہر فرض عین نماز کے بعد 1 مرتبہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے، شرط کہ وہ فرض نماز جماعت سے پڑھا گئے ہو اور مقام مصر ہو۔ یہ تکبیر عورت اور مسافر پر واجب نہیں، البتہ اگر یہ لوگ کسی ایسے شخص کے مقتدی ہوں جس پر تکبیر واجب ہے تو ان پر تکبیر واجب ہو جائے گی۔ عورت اور مسافر بھی کہہ لیں تو بہتر ہے، صاحبین کے نزدیک ان پر واجب ہے۔ یہ تکبیر عرفہ یعنی 9 تاریخ کی فجر 13ویں تاریخ کی عصر تک کہنا ہے۔ سب 30 نمازیں ہوئی جن کے بعد تکبیر واجب ہے۔ اس تکبیر کا بلند آواز سے کہنا واجب ہے، البتہ عورتیں آہستہ آواز سے کہیں۔ نماز کے فوراً بعد تکبیر کہنا چاہیے۔ اگر امام تکبیر کہنا بھول جائے تو مقتدیوں کو چاہیے کہ فوراً تکبیر کہہ دیں، یہ انتظار نہ کہیں کہ جب امام کہے تب۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی تکبیر کہنا بعض کے نزدیک واجب ہے۔
عیدین کی نماز بالاتفاق معتد موضوعوں میں جائز ہے۔ اگر کسی کو عید کی نماز نہ ملی اور سب لوگ پڑھ چکے ہوں تو وہ شخص تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ اس جماعت اس میں شرط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص شریک نماز ہوا، کسی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی ہو، وہ بھی اس کی قضا نہیں پڑھ سکتا، نہ اس پر اس کی قضا واجب ہے۔ ہاں، اگر کچھ لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائیں تو پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی عذر سے پہلے دن نماز نہ پڑھی جا سکی تو عید الفطر کی نماز دوسرے دن عید الاضحیٰ کی 12ویں تاریخ تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی بارش یا کسی بھی عذر کی وجہ سے، لیکن ایسا ہوتا کم ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز میں بلا عذر 12ویں تاریخ تک تاخیر کرنے سے نماز ہو جائے گی، مگر مکروہ ہے۔ عید الفطر میں بھی بغیر عذر کے تاخیر کرنے سے نماز نہ ہوگی۔ عذر کی مثال کسی وجہ سے امام پڑھانے نہ آیا ہو، پانی ہو، چاند کی تاریخ محقق ہو، بعد میں زوال کے وقت جاتا رہا، ابر کے دن نماز پڑھی گئی ہو، بعد میں ابر کھل جانے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز بے وقت پڑھی گئی ہو، لیکن ایسے مسائل کم ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص عید کی نماز میں ایسے وقت میں آ کر شریک ہوا کہ امام تکبیروں سے فارغ ہو چکا ہو، اور اگر قیام میں آ کر شریک ہوا تو فوراً بعد نماز کی نیت باندھے، تکبیریں کہے، اگرچہ کہ امام قرات شروع کر چکا ہو، اور اگر رکوع میں آ کر شریک ہوا ہو تو غالب گمان ہو تکبیروں کی فراغت کے بعد امام کا رکوع اس کو مل جائے گا تو نیت باندھ کر تکبیر کہہ لے، اس کے بعد رکوع میں جائے۔ رکوع نہ ملنے کا خوف ہو تو رکوع میں شریک ہو جائے اور حالت رکوع میں بجائے تسبیح کے تکبیریں کہہ لے، مگر حالت رکوع میں تکبیریں کہتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے، قبل اس کے کہ پوری تکبیریں کہہ چکے امام رکوع سے سر اٹھائے تو یہ بھی کھڑا ہو جائے، جس قدر تکبیریں رہ گئی وہ اس سے معاف ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی ایک رکعت عید کی نماز چلی جائے تو وہ اس کو ادا کرنے لگے تو پہلے قرات کر لے، اس کے بعد تکبیریں کہیں۔ اگرچہ کے قاعدے کے موافق پہلے تکبیر کہنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس طریقے سے دونوں رکعتوں تکبیریں پے در پہ ہوئی جاتی ہیں، یہ کسی صحابی کا مذہب نہیں، اس لیے اس کے خلاف حکم دیا گیا۔ امام اگر تکبیر کہنا بھول جائے تو رکوع میں اس کو خیال آئے تو اس کو چاہیے کہ حالت رکوع میں تکبیر کہہ لے، پھر قیام کی طرف نہ لوٹے، اگر لوٹ جائے تب بھی جائز ہے، یعنی نماز فاسد نہ ہوگی، لیکن ہر حال میں بوجہ کثرت ازدحام سجدہ سہوا نہ کرے۔ یہ تھے نماز عید کا بیان۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ کوئی کمی کوتاہی ہو تو معافی کی طلبگار ہوں۔ میری طرف سے آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک ہو۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔